أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. پانچویں چیز ہے ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھنا مستحب ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی بیویاں اس حدیث کو روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھا کرتے تھے، 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. ہمارے پاس طاقت ہے، اگر ہم حیض و نفاس کی حالت میں نہیں ہیں، ہماری صحت ہے، آپ روزہ رکھیے، آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو روزے ہیں نا، یہ روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں. ایک روزہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے. ایک اچھا موقع ہے نا. روزے کا اجر تو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے. 9 دن اتنے بہترین جو دن ہے، عشرہ جو آ رہا، اس میں ہم ذکر بھی کریں گے، اذکار بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو کتنی خوش نصیبی والی موت ہوگی. تو اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اگر آپ کی صحت اچھی ہے، بہتر ہے، تو آپ روزہ ضرور رکھیں. 9 نہیں ہو سکتے، جتنے ہو سکتے اتنے رکھو. ایک دن رکھے، 1 دن چھوڑنا چاہتے ویسے بھی رکھو، لیکن کوشش ہی ضرور کرو کہ آپ ان دنوں میں روزہ ضرور رکھیں. اور روزوں کے بعد جو دن آتا ہے وہ عرفہ، 9 ذی الحجہ کا جو دن آتا ہے وہ کون سا ہے؟ عرفہ کا دن ہے. عرفہ کس کو بولا جاتا ہے جی؟ جس دن حاجی عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. تو وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو حاجی ہے. غیر حاجی جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ روزہ ہے. اور روزہ ہم ہمارے ملک کے اعتبار سے رہیں گے، یاد رکھنا. یہ نہیں دیکھنا کہ کس دن وہاں حاجی جس میدان میں ہوں گے نا، اگر ہم اس وقت اگر دیکھیں گے تو اگر اس کے حساب سے اگر جائیں گے، وہ دن کے اعتبار سے اگر جائیں گے تو امریکہ میں تو پوری آدھی رات ہوگی، وہ ہے نا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے شہر کے حساب سے ذی الحجہ کا جو 9واں دن ہوتا ہے نا، 9th ڈے، وہی دن ہمارے لیے عرفہ کا دن ہوگا. اور اسی دن ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. اور اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1162. کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ دونوں سالوں کا گناہوں کا کفارہ بنے گا. اللہ اکبر. 1 سال میں کتنے دن ہوتے جی؟ جلدی بولو. 365. اور ایک سال میں اتنے ہی ہوتے نا. 2 مکس کرو، کتنے ہو گئے؟ پلس کرو، جلدی بولو. میتھس میں کون فاسٹ ہے؟ 7 30. 730 دنوں کا کفارہ. اللہ اکبر. ایک روزہ خالی، صرف ایک روزہ. وقت سے پہلے اس کی تیاری کرو کہ کہیں ہمارا یہ روزہ نہ چھوٹے ہمارے چھوٹے چھوٹے بہانوں کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، یہ روزہ بالکل بھی نہیں چھوٹنا چاہیے ہمارا. اگر کسی کا حالت حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے چھوٹ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا. لیکن ہم ہمارے صحت کو خراب نہیں کرنا گولیاں کھا کر یا کچھ اور چیزیں لے کر کے. نہیں، ہم کو عرفہ کا روزہ چاہیے. حیض و نفاس یہ اللہ کی طرف سے ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے، ہماری صحت کے اعتبار سے ہے، یاد رکھنا. اوکے، اس کے اندر ہم کو ہمارے جسم کو کچھ بھی اوپر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے حق میں یہ ہے تو ضرور ہم کو ملے گا. ہم اچھا صحت مند ہونے کے باوجود بھی نہ رکھیں تو ہم سے زیادہ بے غیرت اور غیر گزرا انسان کوئی بھی نہیں ہے. تو جتنے مسلمان عورتیں جن تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے، ان سب کو انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کے دن، عرفہ کے دن ہم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. ہر بالغ کو ہمارے گھر کے انشاءاللہ روزہ رکھوانا ہے انشاءاللہ. آدمیوں کو بھی رکھنا ہے، عورتوں کو بھی رکھنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لینا. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ عورتیں پورے روزہ رہتے، آدمیاں جینٹس پورے مائنس رہتے. نہیں،
کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کے جو جینٹس ہیں ان کے 730 دنوں کے گناہ معاف ہو جائے؟ اور اس حدیث میں دیکھیے نا آپ، پچھلے ٹھیک ہے اوکے مان سکتے، اگلے ہونے والے جو اللہ کتنی بڑی بات ہے، ہم سے ابھی ہوا ہی نہیں ہے لیکن اللہ نے پہلے ہی معافی دے دی ہم کو. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار ہے، یہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کہ تم رکھو تاکہ تمہارے، اگر تم سے ہو جائے نا، تم کو کرنا نہیں ہے گناہ، تم کرو گے نہیں گناہ، لیکن اگر تم سے ہو جائیں گے نا تب بھی تمہارے لیے ایک آپشن موجود ہے یہاں پر کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو عرفہ کا ہم کو انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کتنے کام ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے، 6 ہو گئے. اچھا دیکھو، ہاں فرسٹ کیا تھا بولو؟ سیکنڈ کثرت سے ذکر کرنا، صدقہ و خیرات. 9 روزے رکھنا ہے ہم کو. پھر اس کے بعد عرفہ کا روزہ، 6 پوائنٹ ہے یہ عرفہ کا روزہ. 9 روزے رکھنا، یہ 5th پوائنٹ ہے. 6th پوائنٹ عرفہ کا روزہ رکھنا. اس کے بعد ہے نوافل کا اہتمام کرنا. فرائض تو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ 10 دن چلے جائے تو واپس نہیں آ سکتے ہے نا. تو ہم کوشش کیا کریں گے، فرض کے بعد ہمارے پاس جو وقت بچتا ہے بیکار کی مصروفیت کے بجائے ہم کیا کریں گے، نوافل پڑھیں گے. نوافل یاد رکھنا اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کا نا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. جس کی زندگی میں نوافل زیادہ ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت ان کے ہر کام کو بنا دیتا ہے جو ان کے لیے خیر ہوتا ہے. ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے جب نوافل پڑھتے ہیں. نوافل میں ہمارے پاس اشراق ہے. اب ان 10 دنوں میں تیاری کریے، ٹھیک ہے، اشراق پڑھیے. اور اسی طرح اگر ہم 12 رکعت سنتیں ادا کریں گے تو ہمارے لیے کیا ریوارڈ ہے بولیے، کیا انعام ہے؟ جنت میں ہمارے لیے گھر کا وعدہ ہے. 12 رکعت سنتیں جو ہم ادا کرتے ہیں نا دن میں 5 فرض نمازوں کے ساتھ، اگر 12 رکعت سنتیں پڑھ لیں اس عشرے میں پوری کی پوری پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح تہجد پڑھیے. یہ 10 دن ہے ہمارے پاس. 10 دن کی ہو سکتا ہے اس عادت کی وجہ سے آگے بھی ہم کو عادت ہو جائے تہجد پڑھنے کی. اور تہجد کا تو کیا کہنا، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آتا ہے. اگر خود اللہ آواز لگاتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں نا، اللہ ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہ ہو گیا تو اچھا تھا، وہ ہو گیا تو اچھا تھا، یہ مل گیا تو اچھا تھا، وہ مل گیا تو اچھا ہے، امبانی کی دولت ہمارے کو مل گئی تو اچھا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ دے دیتا ہے انشاءاللہ. اس سے زیادہ دیتا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کے خزانوں میں سے ایک تنکا بھی نہیں ہے وہ جس کے اوپر آج لوگ ناز کرتے ہیں نا، وہ تنکا بھی نہیں ہے. اللہ سے مانگو. تہجد میں اللہ خود کہتا ہے کہ مانگو میرے بندو، کون ہے مجھ سے آج مانگنے والا؟ ہر روز، ہر رات، صرف اس عشرے میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، ہر رات آخری پہر میں اللہ سے مانگو. اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسی مشکل میں سب کے لیے آسانیاں. اگر ہم چاہیں اپنے لیے آسانی پیدا کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تہجد کا اہتمام کریں. اور پھر اسی طرح جب بھی ہمارے پاس وقت ہو، زوال کے وقت کے علاوہ، ٹھیک ہے، ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کریں، بیکار کی چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے. 7ویں چیز ہے قرآن کو سیکھنا اور پھر اس کو سکھانا اور اس کی تلاوت کرنا. کوئی عام کام نہیں ہے، یاد رکھنا. وہ لوگ بہت بہترین لوگ ہیں جو لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے لیے اس کے پیچھے محنتیں کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اہم مقام ہے، یاد رکھنا. دنیا والوں کے نظر میں ہے یا نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے تو اللہ اکبر، مچھلیوں کی تعداد تو دنیا میں سب سے زیادہ، پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے. مغفرت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، جانور ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے جو لوگ قرآن کو سیکھتے، سکھاتے اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو ہم ان لوگوں میں ضرور اپنے آپ کو شامل کریں. اور قرآن کیا ہے ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا، ہم کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور قیامت میں بھی ہمارا ساتھی بنے گا، ہمارا سفارشی بنے گا نا. تو ہم اس کو کیا کرنا ہے، ہر روز تو ہم کو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس عشرے میں کیا کرنا ہے، اس کو اور تھوڑا بڑھا دینا ہے انشاءاللہ. 8واں کام کیا کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے، ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تقدیر پر کوئی چیز نہیں، تقدیر کو ہماری کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. تقدیروں کو بدلنا چاہتی ہو، دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگتے رہو. اللہ سے
اگر غریبی ہے اللہ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفخر، مانگو اللہ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ سے غنا کا سوال کرو، اللہ دے گا، ضرور دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ضرور دے گا اللہ رب العزت۔ اللہ کافروں کو دے سکتا ہے تو اس کو مانگنے والوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ کثرت سے اللہ سے دعائیں کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ٹھیک ہے؟ اور دعاؤں میں خاص طور پر ہم کو کب دعائیں کرنی ہے؟ قبولیت کے وقت میں۔ بولیے قبولیت کے وقت کون کون سے ہیں؟ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، اور سجدے کا وقت، بارش کے وقت، جی جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس کے اندر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہاں، تو ان جو قبولیت والے جو وقت ہے نا، ان وقتوں میں اللہ سے کثرت سے مانگا کرو، اور دعا ہم کبھی بھی کریں اگر وہ وقت قبولیت والا ہوگا تو ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ تو مانگتے رہو اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت دیکھو کیسا اللہ اکبر، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عظمت والی ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی سے 1 سے 10 بار اگر کوئی چیز مانگے نا تو پھر 11ویں بار وہ ہم کو دکھتا نہیں ہے نا، ملتا نہیں وہ ہم کو بالکل بھی، لیکن اللہ رب العزت جو اسے نہیں مانگتے نا ان سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگتے ہیں نا ان سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ میرے رب کی ذات ہے، آپ کے رب کی ذات ہے۔ جتنا مانگو گے نا اللہ اتنا عطا کرے گا، اور مانگنے کا فائدہ دنیا یا آخرت اس میں تو ضرور ہو کر رہے گا۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم مانگے اور ہم کو اس کا فائدہ نہ ملا، یا نہ ملے وہاں ضرور ملے گا، لیکن مل کے ضرور رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے پیچھے نہیں ہٹنا، مانگتے رہو اللہ سے، کتنی بھی مصیبتوں کا پہاڑ ہو، کتنے بھی غم اور پریشانیوں کا بہت بڑا زلزلہ ہمارے اوپر ہو، اس وقت بھی اللہ سے مانگو، مانگنے کے لیے کبھی پیچھے مت ہٹو، پکارو اللہ رب العزت کو، جام بھی ہو، جس وقت بھی ہو، کسی بھی ٹائم ہو، اللہ کو پکارو، اللہ ضرور سنے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ آپ کے دل سے پکارتے دل سے پکارو، زبان سے پکارتے زبان سے پکارو اللہ رب العزت کو، اللہ وہ سنے گا، آپ کی ہر بات کو، ہر لفظ کو، آپ کے ہر لہجے کو اللہ سنے گا، لہجے کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے مانگتے رہو، اور ہم کو کثرت سے دعائیں کرنی ہے۔ پھر 10واں جو کام اہم ہے وہ ہے قربانی کرنا ہے۔ قربانی خرب سے آیا، یاد رکھنا، خرب، قاف را با، اس کے معنی کیا ہے؟ قریب۔ قربانی کا نام لیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام یاد نہ آئے، اسماعیل علیہ السلام یاد نہ آئے، ہمارے اماں ہاجر علیہ السلام یاد نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ آپ کے لیے میں ایک ہوم ورک دے دیتی ہوں، کیونکہ میری تو آج خواہش تھی کہ میں سورہ صافات کی آیتیں آپ کے درمیان رکھوں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے درمیان اس کو پوری طرح رکھوں۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ سورہ صافات کی ان آیتوں کی تفسیر ضرور رکھوں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 100 سے لے کر 107 آپ لوگ پڑھ کر آئیں گے اس کو انشاءاللہ۔ ایک سنڈے ابھی بیچ میں جائے گا عید آنے سے پہلے، ہے نا، 1 یا 2 سنڈے جائیں گے، 2 اتوار ابھی بیچ میں جائیں گے عید سے پہلے۔ آیت نمبر 100 سے لے کر 107 قربانی کا پورا واقعہ اس کے اندر موجود ہے، کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پوچھا، کیسے بات کی، کیا انداز تھا، اللہ اکبر، وہ بچے کی تربیت کیسی تھی، وہ بچے کے الفاظ کیسے تھے، پھر ان دونوں کا جو ایگزام تھا، جو ٹیسٹ تھا، جو آزمائش تھی، اس میں اللہ نے کیسے جواب دیا۔ بڑے بہترین الفاظ ہیں اور غور کرنے والے الفاظ ہیں، اور اگر ان الفاظ پر غور کیا جائے نا، واللہ کوئی بندہ اللہ سے دور نہیں رہ سکتا، ان الفاظ پر غور کرنے والا بندہ کبھی اللہ سے دور نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سنڈے میں انشاءاللہ اس کو ضرور رکھوں گی۔ تو قربانی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو ضرور کریں گے، 1 بکرا کرو، 10 بکرے کرو، لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، خالص اللہ کے لیے کرو، دکھاوا، نام، نمود، ریاکاری، اللہ کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ آج ہو رہا کیا سوشل میڈیا پر، ہاں 50 لاکھ کی گائے، یہ دیکھو کیا زبردست، اللہ کی، ہاں اللہ رب العزت کے سامنے ہم کو اچھا موٹا تگڑا بکرا ہو یا موٹا تگڑا جو بھی جانور ہے وہ ہم کو ذبح کرنا ہے، لیکن اس کا دکھاوا اس کو نہیں کرنا ہے نا۔ ہم دیکھو کتنے بکرے لائے، ہم 3 بکرے دیتے ہر سال، ہم 2 بکرے دیتے ہے نا، ہم 1 پوری گائے دیتے، نہیں، اللہ کے لیے دکھاوا مت کرو، بالکل بھی نہیں۔ گوشت بھیجنا ہے بھیجو، کھانا ہے خود کھاؤ، پورا دے دینا ہے پورا دے دو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا اگر گوشت سب کو دے دے کہ آپ کچھ بھی نہ کھائے، پورا آپ ہی کھا لے،
ضروری نہیں ہے, اب آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, اپنے رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہو بھیجو, ہاں ان لوگوں کو ضرور بھیجنا جس تک گوشت نہیں پہنچتا. یاد رکھنا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے, جو جانور ذبح نہیں کر سکتے, تو ان کے گھر میں تو گوشت نہیں ہوتا. تو ہم کیا کریں, ایسے مسکین کو ڈھونڈے, گھر پہ آنے والا نہیں, ٹھیک ہے, یاد رکھنا مانگنے والا نہیں, جو نہیں مانگتا, اپنی زبان کو اپنی عزت کی وجہ سے, اپنی شرم کی وجہ سے باندھ کے رکھتا ہے, منہ نہیں کھولتا, اس کے گھر میں لے کے جا کے دو. دینا ہے ہم کو, قربانی دینا ہے, اس جو گوشت ہم دیں گے نا اس کا بھی ہم کو اجر ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کے اندر اخلاص انشاءاللہ رہے گا صرف اللہ کے لیے, اور ہم اس بات کا ثبوت دیں گے. اللہ نے کہا نا سورۃ الانعام یا انفال دونوں میں سے کوئی ایک آیت ہے نا, 162 یا 169, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس بات کا ہم ثبوت دیں گے انشاءاللہ ان دنوں میں انشاءاللہ. میری نماز, اللہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں, اب ہم قربانی بھی دیں گے انشاءاللہ. اور قربانی مرد اور عورت کوئی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کو جب ہم قربانی دیں گے تو ہم کو کیا کرنا ہے بولیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا. تو انشاءاللہ ہم سب کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی قربانیاں دیں گے ان کی قربانیوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اگر وہ اخلاص کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ جو آیتیں تھیں بہت اہم تھی, لیکن وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آیتیں پوری میں آپ کے درمیان رکھوں. اگر آیتیں رکھوں گی تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ ہمارا اسی کے اندر ہو جائے, تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ میں ضرور رکھوں گی سورۃ البقرہ کی آیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ, لیکن عید سے پہلے ان آیتوں کو رکھنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. ہم رکھیں گے. اچھا, یہ کام تو ہم کو کرنے ہیں, اب کون سے کام نہیں کرنے ہیں جی وہ بولو, آپ لوگ نہیں بولنا, آپ کون سے کام نہیں کرنا ہے اب ہم کو. جھوٹ نہیں بولنا ہے پہلی کام. کوئی کام میں جھوٹ نہیں ہوگا ہمارا, نہیں کرنے والے کاموں میں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, نقصان ہو جائے, سامنے والا برا سمجھ لے, عزت چلی جائے اگر سامنے والے کی نظر میں, کچھ بھی ہو جائے, جھوٹ نہیں بولیں گے. ان 10 دنوں میں ہی نہیں, ہماری زندگی کے ہر لمحے میں جھوٹ بالکل بھی اختیار نہیں کریں گے, غیبت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یاد رکھنا, لان تان نہیں کریں گے, کیونکہ عورتیں زیادہ تر لان تان کرنے والی ہوتی ہیں. جہنم میں لوگوں کی کثرت, عورتوں کی کثرت لان تان کی وجہ سے ہے, شکوے اور شکایتوں کی وجہ سے ہے. ہماری زبان پر لوگوں کے لیے گندے اور کڑوے الفاظ بالکل بھی نہیں رہیں گے. ہماری زبان پاک ہوگی, میٹھی ہوگی, یاد رکھنا. ٹھیک ہے, اور زیادہ نہیں بولیں گے ہم. زیادہ بات کرنے والے, حد سے زیادہ بات کرنے والے لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھنا. حد سے زیادہ ہم باتیں, فائدہ مند اگر آپ بات کرنا چاہتی ہو تو آپ بات کریے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور شاعر یعنی شاعر ذی الحجہ کا ہم مذاق نہیں اڑائیں گے, یعنی قربانی کے جانور کا, اس کے گوشت کا, ہے نا. اگر کوئی جانور اگر لاتے, ارے انہوں تو ایسا جانور لائے, انہوں تو اتنا چھوٹا جانور لائے, انہوں تو اتنا دبلا جانور لائے, ہے نا, ہم اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. کوئی ہم کو گوشت بھیجتے ہیں تو ارے انہوں تو ایک ہی چھٹی ڈال کے بھیجے, انہوں تو ایک ہی بوٹی ڈال کے بھیجے, نہیں, یہ کام ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم مذاق نہیں اڑائیں گے. اور بچوں کے اوپر بالکل بھی نہیں چلائیں گے. یہ بات کیوں بول رہی ہوں میں, ہالیڈیز ہے, بچے ہیں, اسکولس نہیں ہیں, تو ہمارے بچوں پہ ہم بالکل بھی نہیں چلائیں گے. ویسے بھی اگر ہم 9 دن روزہ رکھیں گے تو حلق تو ویسے بھی سوکھ جائے گا, چلانے کا تو نوبت ہی نہیں آئے گی. اگر روزہ رکھیں گے تو اللہ کے لیے, جو بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے, ان کے پیچھے بیکنگ اللہ کے نبی کی ہے. اللہ کے نبی نے خاص طور پر ان کی تربیت کے لیے مجھ کو اور آپ کو کہا ہے کہ ہم اپنا نرم لہجہ رکھیں. اگر بچوں کے اوپر چیخیں گے, چلائیں گے, سختی اگر اختیار کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ بچے سختی کی وجہ سے کہیں ان کی ڈالی ٹوٹ نہ جائے. ہم کو ان کو موڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, چیخنا, چلانا یہ بچوں کی تربیت میں بالکل شامل نہیں ہے. اس سے بچے ضدی ہو جائیں گے, یاد رکھنا. یہ میں بات خاص طور پر اس کے اندر لائی ہوں کیونکہ بہت سارے ماؤں کا ہی سوال آیا تھا کہ بچے گھر میں بہت ستا رہے, آپ سمر کیمپ رکھو, بچوں کے لیے کڈس کیمپ رکھو. یاد رکھنا, ماں جیسی تربیت کر سکتی ہے نا, ویسا کوئی نہیں کر سکتا. حاضر علیہ السلام کے بارے میں جب آئے گا نا تو آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. ماؤں کے ہاتھ میں اس کی قومیں ہیں, یاد رکھنا. بچے اس کا مطلب پوری قوم اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کو بالکل بھی ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ دے کر اپنے بچوں کی تربیت میں ان چیزوں کو مائنس کرنا ہے. ان کو نرم لہجے سے کہو. آپ دیکھو نا, عبد الرحمن السدیس رحمہ اللہ کے تعلق سے ابھی جو کعبۃ اللہ کے امام ہے نا,
ان کی ماں نے ان کو دعا دی تھی نا، کب؟ جب وہ شرارت کیے تھے، ہے نا، سالن میں لا کر پورا کا پورا مٹی ڈال دی تھی. اس وقت ان کی ماں نے غصے میں ان کو کیا کہا تھا؟ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. ایسی دعائیں دو بچوں کو. بچے جب شرارت کرے، جب آپ کو پریشان کرے، آپ کی دعاؤں سے پتہ نہیں کب آپ کی زبان سے الفاظ نکل جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے. ایسے الفاظ نکالو، مثالی مائیں بنو ہم، ٹھیک ہے. اور غیر ضروری ٹی وی پر ہمارا وقت ہم ضائع نہیں کریں گے، ٹی وی شوز میں ہم ہمارا وقت بالکل نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. اور فون پر لمبی چوڑی باتیں جو ہم کرتے ہیں، گھر کے کہانیاں جو سناتے ہیں، اللہ کے لیے ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ٹھیک ہے. اور غصے پر قابو رکھیں. ایک غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انانیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے. ہاں، جب جو چیز ہمارے برخلاف ہو، انسان کو غصہ آتا ہے، برخلاف ہونے کے بعد ہی، غصہ آنے کے بعد ہی اس کو قابو کرے، یہی اصل کام ہے، ٹھیک ہے. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پچھاڑ دیں، یاد رکھنا. اصل بات تو یہ ہے کہ غصے کے وقت انسان اپنے آپ کو قابو کر لے، ٹھیک ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ ان اعمال کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے. غصے میں بالکل نہیں آنا ہے، چاہے ہم کو کوئی بھی تکلیف دے دے، چاہے کچھ بھی بول لے، ہمارے خلاف کتنا ہی کام ہو جائے. ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کی کوئی ایک بھی سبب بنے. ایسا کوئی کام نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے درمیان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں رکھ چکی ہوں. آگے انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سورۃ البقرہ کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 107 انشاءاللہ یہ آپ کے درمیان میں رکھوں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور بات بھی میں آپ کے درمیان رکھوں گی. جیسا کہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے عربک اسپیکنگ اور عربک گرامر کی کلاس سٹارٹ ہو چکی ہے، تو میں آپ سب سے یہ ادباً گزارش کر رہی ہوں، اپیل کر رہی ہوں کہ آپ لوگ قرآن کو سیکھنے کے لیے زبان اور اس کی گرامر کو ضرور سیکھیں. اللہ ایک موقع دے رہا ہے، عمر کی اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے. اور جیسے کہ رجسٹریشن فی کے تعلق سے سوال آیا تھا، تو ہم نے آج رجسٹریشن فی بھی اس کی ہٹا دی، عربک گرامر کے لیے، عربک اسپیکنگ کے لیے. کوئی مشکل نہیں ہے، فری کورس ہے آپ لوگوں کے لیے. جتنے لوگوں کو بول سکتے ایوری سنڈے خالی ہم 1 گھنٹہ اللہ کی زبان کو سیکھنے کے لیے نہیں دے سکتے. اللہ رب العزت کی زبان ہے یہ. ایک ایمان والے کو تو اللہ کی زبان سیکھنے کے لیے سب کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جب اللہ کی زبان سمجھ میں آ جائے گی نا، پھر دیکھو وہ کیسا توحید کا مضبوط قلعہ بنتا ہے، اس کا گھر کیسا مضبوط کا ایک دروازہ زبردست، اس کے گھر وہ قلعے بنیں گے توحید کے، علمبردار بنیں گے پھر ان کے بچے. بہت آسان انداز میں، بہت سہل انداز میں، بیسک سے، جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو فرسٹ کلاس سے جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے نا، اس طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. آف لائن یہاں پر لینے کا مقصد کیا؟ حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں ہزاروں ایسے میسیجز موجود ہیں. جب جیسے یہ پوسٹر ڈالا گیا یوٹیوب پر، بچیاں، کئی ایسے بچیاں ہیں، کئی ایسی مائیں جو یہ کہنے لگے کہ آن لائن رکھیے نا باجی، آن لائن رکھیے، آن لائن رکھیے، آن لائن رکھیے، آن لائن رکھیے، کیونکہ وہ آ نہیں سکتی، وہ سیکھ نہیں سکتی. جب سامنے فیس ٹو فیس جو سیکھتے ہیں نا، وہ مزہ نہیں ہوتا جو آن لائن سیکھنے میں ہوتا ہے. ہاں، ہم سیکھ سکتے ہیں، بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کر آپ کے معلم کے سامنے، معلمہ کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے کا جو مزہ ہوتا ہے، جو ایکسپیرینس، جو تجربہ ہوتا ہے نا، وہ آن لائن نہیں ہوتا. یاد رکھنا، آف لائن جو سیکھنے کا 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے. اللہ کی زبان سیکھنے کے لیے، اللہ کی زبان کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان انداز میں اس کا فائدہ اٹھائیے. آپ کو پتہ ہے، ہاں، آئی سی کے سسٹرز کے گروپ میں، آئی سی اسٹوڈنٹ کے گروپ میں سسٹر عالیہ نے ایک ویڈیو ڈالا ہے، اس کو جا کر ضرور دیکھیے. کیسے اس ماں نے اپنے لیے آج پوری دنیا کے لیے مثال قائم کیا. اتنی اولادیں ہونے کے باوجود بھی آج وہ کس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے کامیاب ہوئی. پوری دنیا، گریجویشن کی زبردست عربک گریجویشن میں ڈگری حاصل کی اس نے. عمر کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے ہماری عمر کیا ہے اور ان کی عمر کیا ہے. تاریخ میں یاد رکھنا ایسی کئی مثالیں. اب ہمارے سامنے تاریخ چھوڑ دیجئے، زندہ مثال ہے، تو اس کو تو دیکھ کر سیکھیے، اس کو تو دیکھ کر سمجھیے، ٹھیک ہے. یہ ایک کورس. دوسرا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کلاسز رکھی جا رہی ہے نا، اسپوکن انگلش کی کلاسز ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، یعنی آج لوگ ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کلاسز لیے جا رہے ہیں اس کے لیے. اب یہاں انشاءاللہ ہمارے لیے رکھیں گے انشاءاللہ. جو آئی سی کی جو سسٹر ہے خدیجہ، میرے بہن، ان کے شوہر یعنی سیف، جو محمد سیف ہے، انشاءاللہ وہ خود انشاءاللہ یہاں پر اسپوکن انگلش اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کلاسز لینے والے ہیں.
تو نیکسٹ سنڈے کیا ہوگا, 12 بجے سے 1 بجے تک عربک کلاس چلے گی, ٹھیک ہے, اور 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک 12 کے بیچ میں تھوڑا سا آپ کو 10-15 منٹ کا وقت نماز کے لیے دے دیا جائے گا. اس کے بعد 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک اسپوکن انگلش کی کلاس چلے گی, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاس چلے گی, ٹھیک ہے, اور 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک میرا لیکچر ہوگا, بس میرا یا سٹرالیہ کا. اب آپ کو وقت دینا ہے. ہر سنڈے آپ کو ہر بار بولا جاتا تھا کہ 1 گھنٹہ دو 1 گھنٹہ دو, اب 1 گھنٹہ نہیں ہے, اب کم از کم 3 گھنٹے تو آپ لوگوں کو دینا ہے. موقع ہے آپ کے پاس. اللہ رب العزت جس کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے اس کو یہاں پر لا کے اللہ بٹھا دے گا, مجھے یقین ہے اس بات پر. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, لوگوں کو لانا یا جوڑنا, یہ اللہ رب العزت کا کام ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ پوسٹر ہمارے جو نیوز چینلز ہیں انشاءاللہ اس پر بھی انشاءاللہ عنقریب اللہ نے چاہا تو ڈالا جائے گا انشاءاللہ. اس سے بھی جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان تک بھی یہ بات پہنچے گی. تو آپ لوگ کیونکہ دین کے قریب ہیں, آپ لوگ علم کے قریب ہیں, آپ قرآن کو سیکھنا چاہتی ہے, سمجھنا چاہتی ہے, اسی لیے تو یہاں پر آ کے بیٹھی ہے, اس کی مثال آپ یہاں پر دے رہی ہے. تو اللہ آپ کو ایک موقع دے رہا ہے. اس دور میں یاد رکھنا 2 ہی زبان پوری دنیا پر چل رہے ہیں, پورے انٹرنیشنلی اگر آپ حکومت کرنا چاہتی ہے تو 2 زبانیں آپ کو آنا لازم ہے, عربک, انگلش. 2 لینگویج کمپلسری ہے. ہمارے بچوں کو ہم انگلش کے لیے تو بھگاتے ہیں لیکن عربی کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہوتی. تو 2 بھی موقع آپ کو یہاں پر دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ 2 بھی موقع آپ کے پاس ہے, 2 بھی موقعوں سے فائدہ اٹھائیے. اچھا موقع ہے, اس کو غنیمت سمجھیے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اور یاد رکھنا اس کے اندر خاص طور پر توجہ کس کے اوپر ہے معلوم ہے, ہاؤس وائفس پہ ہے. بچیاں تو نوجوان لڑکیاں وہ تو گریپس کر لیں گے, وہ تو سیکھ لیں گے, لیکن سیکھنے کا موقع کس کو نہیں ملتا, ہاؤس وائفس کو نہیں ملتا. جو لوگ الٹریٹ ہے, جو اسکول نہیں گئے, جو نہیں پڑھے نہیں لکھے, ان کے لیے ایک موقع ہے, ٹھیک ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے, اللہ کے لیے اس موقع کو غنیمت جانیے. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو اس کا جواب دینا پڑے کہ اللہ ہم سے کہے کہ تمہارے پاس موقع تھا میری کتاب کو سمجھنے کا, تمہارے پاس موقع تھا میری جو زبانیں تھے اس کو سیکھنے کا, تم نے کیوں نہیں سیکھا. یہ دنیا کے بہانے, یہ گھر کے بہانے, گھر کے کام, رشتہ دار, یہ زندگی بھر ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یاد رکھنا ایک بار ہر سنڈے 1 گھنٹہ عربی کے لیے, 1 گھنٹہ انگلش کے لیے, 1 گھنٹہ لیکچر کے لیے اگر آپ دے دیں گے تو کوئی چیز اوپر اور نیچے نہیں ہونے والی. تھوڑا وقت بڑا فائدہ, ٹھیک ہے. بمپر آفر جس کو بولا جاتا ہے نا, اب وہ آفر ہے آپ لوگوں کے سامنے, ٹھیک ہے. فائدہ اٹھا لو اب اس سے جو بھی اٹھانا چاہتے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا, یاد رکھنا کبھی نہیں ہٹنا. آپ 1 قدم آئیں گی نا علم کے لیے, اللہ 10 قدموں کو آ کے لا کر کھڑا کر دے گا سامنے, ٹھیک ہے. آپ سب کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. اور آئی سی کے جتنے سسٹرس ہیں نا ان کے لیے تو خاص طور پہ میرا آرڈر ہے, یہ حکم بولتی ہوں میں, ٹھیک ہے, درخواست نہیں ہے میری, یہ ان کے لیے تو کمپلسری ہے, یہ کمپلسری ہے یہ, ٹھیک ہے. باقی کے جو بھی سسٹرس ہیں ان لوگوں کے لیے بھی کمپلسری ہے. لوگ آؤ سیکھو, اللہ موقع دے رہا, اچھا موقع ہے. ہو سکتا ہے اس موقع کی وجہ سے آپ سے اللہ کوئی دن کا بڑا کام لے لے, ہم نہیں جانتے نا, ہم کو نہیں پتا تھا. ہم جب پڑھتے لکھتے تھے نا ہم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ہم سے آج یہ کام لے گا, نہیں معلوم تھا. ہم آپ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ ضرور کام لے گا انشاءاللہ. اور اللہ چنتا کب ہے, تب بندہ آتا ہے آگے, کوشش کرتا ہے. گھر میں بیٹھ جائیں گے, ہاں آ جائے گا تو موت ہی چاہتی ہے اور کچھ بھی نہیں آتی, یاد رکھنا, ٹھیک ہے. چلیے اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دے. آنے والا جو ذی الحجہ ہے اس کی پوری مکمل تیاری کرنے والے بنا دے, آمین. عربی زبان پر اللہ ہم سب کو مہارت دے دے اللہ, آمین. انگلش زبان پر بھی اللہ, جتنی زبانیں اللہ کی ہے نا تمام زبانیں اللہ ہی کی ہے, تمام زبانوں پر اللہ تعالیٰ ہم کو مہارت حاصل کرنے والے بنا دے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.